حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ دو عورتیں کہیں جا رہی تھیں۔ ان دونوں عورتوں کا ایک بچہ تھا۔ راستے میں بھیڑیے نے ان میں سے ایک عورت کے بچے کو اچک لیا اور بھاگ گیا۔ اب ان عورتوں کے پاس ایک بچہ بچا۔ دونوں عورتیں اس بچے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگیں۔ ایک کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہنے لگی کہ نہیں، یہ بچہ تیرا نہیں، یہ بچہ میرا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی عورت بچے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ اسی کا ہے۔ لوگ اپنے الجھے ہوئے مسائل سلجھانے کے لیے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں کا مقدمہ بھی سیدنا داؤد علیہ السلام کے روبرو پیش ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کو حکم فرمایا کہ اپنا موقف بیان کرو، اپنا دعویٰ بیان کرو۔ دونوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بعد از غور و فکر یہ فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے کہ جو عمر میں بڑی ہے، کیونکہ اس عورت نے بچے کو اس وقت اٹھایا ہوا ہے، اور دوسری عورت کے جس کے ہاتھ میں بچہ نہیں ہے اس کے پاس دعوے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، سو یہ بچہ اس عورت کا ہے کہ جو عمر میں زیادہ ہے۔ فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ دونوں عورتیں سیدنا داؤد علیہ السلام کے دربار سے نکلیں۔ ان کا گزر حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان عورتوں کو روکا اور پوچھا، میرے والد نے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ سنایا ہے؟ عورتوں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان عورتوں سے کہا، یہ فیصلہ میرے والد نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں ان کے دربار میں لیے چلتا ہوں اور ان سے بھی بہتر فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے اس مقدمے کا فیصلہ کرنے دیجیے کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ پہلے فیصلے سے بہتر کر دیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اجازت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ اٹھایا اور خادم کو حکم دیا کہ چھری لے کے آؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اور دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دیتے ہیں تاکہ جھگڑا ہی ختم کر دیا جائے اور دونوں عورتوں میں سے کسی کو ملال نہ ہو۔ یہ سن کر بڑی عمر کی عورت کہ جسے داؤد علیہ السلام نے بچہ دے دیا تھا وہ پرسکون رہی، خاموش رہی، مگر چھوٹی عورت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دراصل بچہ اسی کا تھا۔ وہ فریاد کرنے لگی، چیخنے لگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے پیغمبر خدا، اے اللہ کے رسول، میرے آقا، ایسا نہ کیجئے، آپ اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیجئے، میری ممتا گوارا نہیں کرتی۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی حل نہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ ایسا نہ کریں، میں اپنا آدھا حصہ اس عورت کو دے دیتی ہوں، میں یہ بچہ اس عورت کو بخش دیتی ہوں، لیکن میرے بچے کے ٹکڑے نہ کیجئے۔ چھوٹی عورت کی یہ بات سن کر سیدنا سلیمان علیہ السلام معاملے کی حقیقت کو سمجھ گئے اور فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اسی چھوٹی عورت کا ہے، بڑی عورت کا نہیں، اس لیے یہ بچہ چھوٹی عورت کے حوالے کیا جائے۔ پھر سلیمان علیہ السلام جلال میں لال سرخ ہو گئے۔ پھر اس عورت نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے چہرے کی طرف جب دیکھا تو دونوں کے چہروں پہ جلال نمایاں تھا، سو اس عورت نے اعتراف کر لیا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹی تھی، سو حکم کی تعمیل ہوئی اور بچہ چھوٹی عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے میں پیغمبران خدا کی فراست کا بیان ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، معاملات کیسے ہی نظر کیوں نہ آ رہے ہوں، جیت ہمیشہ سچائی کی ہے، بول بالا ہمیشہ سچ کا ہے، اس لیے صاحبو ہمیشہ سچ بولو، سچ بولنے میں ہی عافیت ہے، سچائی باعث نجات ہے۔ اللہ پاک
ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔